نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسلامک وے آفیشیل میں خوش آمدید. عن ابی حریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال من افطر یوما من رمضان من غیر رخصۃ ولا مرض لم يقضه صوم الدهر كله وإن جو شخص قصداً بلا کسی شرعی عذر کے ایک دن بھی رمضان کے روزے کو افطار کر دے، غیر رمضان کا روزہ چاہے تمام عمر کے روزے رکھے، اس کا بدل نہیں ہو سکتا. بعض علماء کا مذہب جن میں حضرت علی کرم اللہ وجہ بھی ہیں، اس حدیث کی بنا پر یہ ہے کہ جس نے رمضان المبارک کے روزہ کو بلا وجہ کھو دیا اس کی قضا ہو ہی نہیں سکتی، چاہے عمر بھر روزے رکھ کرے. مگر جمہور فقہا کے نزدیک اگر رمضان کا روزہ رکھا ہی نہیں تو ایک روزے کے بدلے ایک روزہ سے قضا ہو جائے گی، اور اگر روزہ رکھ کر توڑ دیا تو قضا کے ایک روزہ کے علاوہ 2 مہینہ کے روزہ کفارہ کے ادا کرنے سے فرض ذمہ سے ساقط ہو جاتا ہے. البتہ وہ برکت اور فضیلت جو رمضان المبارک کی ہے ہاتھ نہیں آ سکتی، اور اس حدیث پاک کا مطلب یہی ہے کہ وہ برکت ہاتھ نہیں آ سکتی جو رمضان شریف میں روزہ رکھنے سے حاصل ہوتی ہے. یہ سب کچھ اس حالت میں ہے کہ بعد میں قضا بھی کرے، اور اگر سرے سے رکھے ہی نہیں، جیسا کہ اس زمانے کے بعض فساق کی حالت ہے، تو اس کی گمراہی کا کیا پوچھنا. روزہ ارکان اسلام سے ایک رکن ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ارشاد فرمائی ہے. سب سے اول توحید اور رسالت کا اقرار ہے. اس کے بعد اسلام کے چاروں مشہور رکن نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. اور کتنے مسلمان ہیں جو مردم شماری میں مسلمان شمار ہوتے ہیں لیکن ان 5 میں سے ایک کے بھی کرنے والے نہیں. سرکاری کاغذات میں وہ مسلمان تو لکھے جائیں مگر اللہ کے فہرست میں وہ مسلمان شمار نہیں ہو سکتے. حتیٰ کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ اسلام کی بنیاد 3 چیز پر ہے: کلمہ شہادت اور نماز اور روزہ. جو شخص ان میں سے ایک بھی چھوڑ دے وہ کافر ہے، اس کا خون کر دینا حلال ہے. علماء نے ان جیسی روایت کو انکار کے ساتھ مقید کیا ہو یا کوئی تعویل فرمائی ہو، مگر اس سے انکار نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات ایسے لوگوں کے بارے میں سخت سے سخت وارد ہوئے ہیں. فرائض کی ادا کرنے میں کوتاہی کرنے والوں کو اللہ کے قہر سے بہت ہی زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے کہ موت سے کسی کو چارہ نہیں. دنیا کی عیش و عشرت بہت جلد چھوٹنے والی چیز ہے. کارآمد چیز صرف اللہ کی اطاعت ہے. بہت سے جاہل تو اتنے ہی پر کفایت کرتے ہیں کہ روزہ نہیں رکھتے، لیکن بہت سے بدین زبان سے بھی اس قسم کے الفاظ بک دیتے ہیں کہ جو کفر تک پہنچا دیتے ہیں. مثلا روزہ وہ رکھے جس کے گھر کھانے کو نہ ہو، یا ہمیں بھوکا مارنے سے اللہ کو کیا مل جاتا ہے، نعوذ باللہ وغیرہ وغیرہ. اس قسم کے الفاظ سے بہت ہی زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، اور بہت اور اہتمام سے ایک مسئلہ سمجھ لینا چاہیے کہ دین کی چھوٹی سے چھوٹی بات کا تمسخر اور مذاق اڑانا بھی کفر کا سبب ہوتا ہے. اگر کوئی شخص عمر بھر نماز نہ پڑھے، کبھی بھی روزہ نہ رکھے، اسی طرح اور کوئی فرض ادا نہ کرے، بشرط یہ کہ اس کا ممکن نہ ہو، وہ کافر نہیں. جس فرض کو ادا نہیں کرتا اس کا گناہ ہوتا ہے، اور جو اعمال ادا کرتا ہے ان کا اجر ملتا ہے. لیکن دین کی کسی ادنا سے ادنا بات کا تمسخر بھی کفر ہے، جس سے اور بھی تمام عمر کے نماز، روزہ اور نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. بہت زیادہ قابل لحاظ امر ہے، اس لیے روزہ کے متعلق بھی کوئی ایسا لفظ ہرگز نہ کہے. اگر تمسخر وغیرہ نہ کریں تب بھی بغیر عذر افطار کرنے والا فاسق ہے. حتیٰ کہ فقہا نے تصریح کی ہے کہ جو شخص رمضان میں علی الاعلان بغیر عذر کے کھائے اس کو قتل کیا جائے، لیکن قتل پر اگر اسلامی حکومت نہ ہونے کی وجہ سے قدرت نہ ہو کہ یہ کام امیر المومنین کا ہے، تو اس فرد سے کوئی بھی سبق دوش نہیں کہ اس کی اس ناپاک حرکت پر اظہار نفرت کرے، اور اس سے کم تو ایمان کا کوئی درجہ ہی نہیں کہ اس کو دل سے برا سمجھے. حق تعالی اپنے مطیع بندوں کے توفیق مجھے بھی نیک اعمال کی توفیق نصیب فرمائے کہ سب سے زیادہ کوتاہی کرنے والا. جزاک اللہ خیرا کثیرا.